کہتے جی کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے حضور نے بد دعا کی، بالکل، کیونکہ وہ تو نص قطعی کے مخالف ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ میں ہے حقوق الوالدین، جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم ان کے آگے بالکل نیاز مندانہ طریقے سے پیش آؤ، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے بعد دعائیں بھی ان کے لیے مانگتے رہو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے سنبھالا، میری تکلیفیں برداشت کی، اللہ ان کو بھی اپنی رحمت سے سنبھال لے۔ تو والدین کی نافرمانی جو ہے وہ تو یاد رکھیں کہ نعوذ باللہ گناہ کبیرہ۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علقمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ان کی زبان بند ہو گئی۔ ویسے یاد رکھیں یہ حالات، کبھی بڑے اللہ والے جو ہیں کومے میں چلے جاتے ہیں اور مہینوں تک کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ حالات، لیکن ان کی پہلی زندگی کو سامنے رکھ کے آدمی اندازہ کر لیتا ہے کہ جب وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں تھے تو اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں ہوں گے، ایک اچھا گمان رکھتا ہے آدمی۔ اور ایک ہوتا ہے کہ کسی مشکل کی وجہ سے زبان بند ہونے لگے، تو آ کے عرض کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت علقمہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس بیچارے کی زبان بند ہو رہی ہے، اگر زبان کھلتی تو کم سے کم کلمہ تو پڑھ لیتا نا وہ لازمہ۔ اور گھر میں آدمی نے ابا ہوا آئیے، اس کے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ باپ تو فوت ہو گئے، ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کو لے آؤ۔ جب اس کی بوڑھی ماں کو لے آئے تو حضور نے فرمایا کہ اماں یہ بتاؤ تم علقمہ پہ راضی ہو کہ ناراض ہو؟ کہا حضور میں سخت ناراض، اس نے میری نافرمانی کی۔ حضور نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، انہوں نے کہا کہ آپ میں ایسے آدمی کو تو میں آگ میں جلاتا ہوں۔ انہوں نے کہا حضور اچھا ایسا کریں کہ آگ میں نہ جلائیں، فرمایا پھر تم معاف کر دو۔ تو ماں کا دل تھا، میں نے کہا حضور کا دافع ہو تو میں نے معاف کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں اس نے معاف کیا، ہم واپس آئے تو حضرت علقمہ کلمہ پڑھ رہے، اللہ نے زبان کھول دی اور خاتمہ ایمان پہ۔ تو والدین کی نافرمانی جو ہے نا، یاد رکھیں کہ آدمی کو دین دنیا آخرت سب میں برباد کر کے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ 3 شخصوں کا بڑا خیال رکھا کرو، ایک والدین، ایک استاد جن سے تم نے کوئی علم پڑھا ہو، اور ایک شیخ جن سے تمہاری بیعت ہو۔ یہ اگر ناراض ہوئے تو پھر تیری آنکھ پر خراب ہو، اور اگر ہو جائے تو پھر جا کے معافی مانگ لو، معذرت کر لو، معافی لے لو، تاکہ دنیا کے اندر ہی صفائی ہو جائے۔ تو یہ 3 لوگ جو ہیں ان کی ناراضگی جو ہے وہ آدمی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور ان کی رضا جو ہے نا وہ آدمی کو دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو ماں باپ کی نافرمانی سے بچائے، اور جو نافرمان ہیں ان کو توبہ کرنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق اللہ فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، بعض اوقات ماں باپ فوت ہو گئے اور وہ ناراض تھے، زندگی میں معافی نہیں مانگ سکے، تو اب ان کے لیے حج کرو، عمرہ کرو، طواف کرو، دعائیں کرو، خیرات کرو، صدقات کرو، تاکہ تمہارے اعمال صالحہ جب ان کو ملیں گے، ان کے درجات بلند ہوں گے تو تیری معافی کا ذریعہ بن جائے۔